کعبہ حسین ہے۔ ہم سے نہ پوچھئے کہ کیا کیا حسین ہے، سردار خلد زینت کعبہ حسین ہے، اور چھکے چھڑا دیے ہیں میدان جنگ میں۔ اب بھول کے نہ کہنا کہ ہارا حسین ہے، اب بھول کے نہ کہنا کہ ہارا حسین ہے۔ اور لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے۔ ہر دشمن رسول کو پہچانتی ہے یہ، میاں حیدر کے ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ ہر دشمن رسول کو پہچانتی ہے یہ، حیدر کے ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ایک بچے کی آمد ہوتی ہے، جس بچے کو دنیا امام عالی مقام امام حسین شہید اعظم کے نام سے جانتی ہے، شہید اعظم کے نام سے پہچانا کرتی ہے۔ لیکن لوگوں آج کل کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ شہرت کے لیے گئے تھے، حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ حکومت کے لیے گئے تھے، حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ منصب کے لیے گئے تھے، وہ تو پیسے کی لڑائی تھی، وہ تو دولت کی لڑائی تھی، وہ تو سرمایہ کی لڑائی تھی، وہ تو منصب کی لڑائی تھی، حکومت کی لڑائی تھی، خلافت کی لڑائی تھی۔ تو میں ان نااہلوں کو بتلانا چاہتا ہوں اے لوگوں ذرا بتلاؤ تو صحیح، یار اس کو شہرت کی اور کیا ضرورت ہوگی جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہو، اس کو منصب کی اور کیا ضرورت ہوگی جس کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ آپ سے میں کچھ اجرت طلب نہیں کرتا ہوں۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے پیارے مصطفیٰ آپ نے اپنے امتیوں کو دین اسلام پہنچایا ہے، اس پر بھی تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے دین متین سے تم لوگوں کو آراستہ کیا، میں نے دین متین تم لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن اس پر بھی تم سے کوئی اجرت کوئی سوال میں نہیں کرتا ہوں۔ اسلام جیسی دولت، قرآن جیسی دولت میں نے تم تک پہنچائی ہے، اس پر بھی میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہاں میں تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اے لوگوں بتاؤ تو صحیح ان قرابت دار سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ یار یہی تو نبی کے گھر والے ہیں، یہی تو اہل بیت ہیں، تو بتلاؤ تو صحیح ان کو اور شہرت کی کیا ضرورت ہوگی، ان کو اور منصب کی کیا ضرورت ہوگی، ان کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہوگی جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یار اہل بیت سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ یہی تو نبی کے خاندان والے ہیں، یہی تو نبی کے گھر والے ہیں، یہی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، یہی تو حسین والے ہیں، یہی تو میرے امام عالی مقام ہیں، یہی تو امام زین العابدین ہیں، یہی تو حضرت علی اکبر و علی اصغر ہیں، یہی تو حضرت قاسم ہیں، یہی تو حضرت عون و محمد ہیں، یہی تو کرب و بلا والے ہیں۔ بتاؤ اہل بیت سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح۔ تو یار اس کو اور شہرت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہوں حسین منی و انا من الحسین، اے حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ یار اس اور منصب کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اگر مصطفیٰ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما
رہے ہوں، حسین جمعے کے دن مسجد شریف میں آ جائیں، مصطفیٰ جمعے کا خطبہ ترک فرما دیں، مصطفیٰ جمعے کا خطبہ چھوڑ دیں اور مصطفیٰ حسین کو اپنے سینے سے لگا لیں، اپنے گلے سے چمٹا لیں۔ اے لوگوں یار بتلاؤ تو صحیح، اس کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہوگی، وہ اور کیا مرتبے کو چاہے گا؟ اگر میرے پیارے آقا سجدے میں ہو، حالت نماز میں ہو، حسین پشت پر سوار ہو جائیں، حسین پیٹھ پر سوار ہو جائیں، مصطفیٰ اپنے سجدے کو طویل کر دیں، مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر دیں۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح یار اس کو اور منصب کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جس کی سواری پیارے آقا بنا کرتے ہوں، پیارے آقا حسین کو، امام حسن کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے گھماتے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار اس کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اگر خاتون جنت اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہوں، مصروف ہوں، تو حضرت جبرائیل امی حسین کو جھولا جھولانے کے لیے تشریف لے آئیں۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح، اگر حسین عید کے روز، عید کے دن کپڑوں کے لیے ضد کرتے، کپڑوں کے لیے سوال کرتے، تو جبرائیل امی وہ فرشتوں کا سردار حسین کا جنتی لباس لے کر کے آ جائے۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح اس کو اور منصب کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو میرا حسین جو کربلا کے میدان میں گیا تھا، لوگوں وہ منصب کے لیے نہیں گیا تھا، وہ مرتبے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ حکومت کے لیے نہیں گیا تھا، وہ خلافت کے لیے نہیں گیا تھا۔ ایک مثال بیان کر کے، ایک تمثیل دے کر کے میں بات آپ کے ذہنوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کی یہاں پر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت جبرائیل امی رجسٹر لے کر کے آ جاتے ہیں، اے پیارے مصطفیٰ آپ کے اس نواسے کو ایک بڑا سخت امتحان دینا ہوگا۔ لوگوں آج ہمارے اور آپ کے یہاں پر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے یہاں پر بھی بچوں کی ولادت ہوا کرتی ہے، پیدائش ہوا کرتی ہے۔ کسی کا بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد کوئی اپنے بچے کو انٹر کرانے کے بعد بی اے کراتا ہے، کوئی بی ایس سی کراتا ہے، کوئی بی کام کراتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو یونیورسٹیز تک بھیجا کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ کو بھیجا کرتے ہیں، کالجز کو بھیجا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو تو صحیح، کوئی ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بی یو ایم ایس کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی قاری قرآن بننا چاہتا ہے، کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے، کوئی مفتی اسلام بننا چاہتا ہے۔ اب باپ کو پتا ہے جب میرا بچہ تعلیم حاصل کرے گا، اعلیٰ تعلیم کو پائے گا، تو اس کو امتحان بھی دینا پڑے گا۔ باپ بھی جانتا ہے، بیٹا بھی جانتا ہے، ماں بھی جانتی ہے، لیکن کوئی یہ دعا نہیں کرتا ہے، مولا باپ یہ نہیں کہتا ہے کہ مولا میرے بیٹے کو امتحان سے بچا لے، بھائی یہ نہیں کہتا ہے مولا میرے بھائی کو تو امتحان سے بچا لے، ماں نہیں دعا کرتی ہے کہ مولا میرے بیٹے کو امتحان سے بچا لے۔ باپ کو بھی معلوم ہے، بھائی کو بھی معلوم ہے، ماں کو بھی معلوم ہے۔ باپ آتا ہے امام صاحب کے پاس، باپ آتا ہے عالم دین کے پاس، اے عالم صاحب، اے امام صاحب میرے بیٹے کے لیے دعائیں کیجئے گا، اللہ میرے بیٹے کو اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے، اللہ میرے بیٹے کو امتحان میں اچھے نمبر عطا فرمائے۔ بھائی بھائی کے لیے دعائیں کرا رہا ہے، پیر صاحب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، مزار شریف پر پہنچ رہا ہے، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جا کر دعائیں کر رہا ہے کہ مولا ان بزرگوں کے صدقے سے میرے بھائی کو امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ بلا تشبیہ و تمثیل جب 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کے یہاں پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، امام عالی مقام کی پیدائش ہوتی ہے، تو لوگوں جبرائیل امین کر کے آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے اس کو بڑا سخت امتحان دینا ہوگا، اس کو بڑا مشکل امتحان دینا ہوگا۔ آقا جس کا سینٹر کربلا ہوگا، آقا جس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا، آقا بڑا مشکل امتحان ہوگا، بہت کٹھن امتحان ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل بتلاؤ تو صحیح آخر کتنا مشکل امتحان ہوگا، کتنا
مشکل کتنا کٹھن وہ امتحان ہوگا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت امتحان ہوگا. میرے مصطفیٰ فرماتے جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے, مجھ کو مذہب بہت پیارا ہے, مجھ کو قرآن بہت پیارا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا. عرض کرتے ہیں جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بچوں کو بھوکے پیاسے شہید کر دیا جائے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا حسین صبر سے کام لیتا رہے گا. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا. ان کے جوان علی اکبر کے جوانی پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ان کے 19 سالہ بھتیجے قاسم کو شہید کر دیا جائے گا. شیر خوان بچے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ان کے بھائی عباس کے بازوؤں کو قلم کرنے کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا جائے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے, مجھ کو قرآن بہت پیارا ہے, مجھ کو مذہب بہت پیارا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا. شہدائے کرب و بلا کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے. ان کو کوئی کفن دینے والا تو کیا میسر ہوگا, کوئی کفن دینے والا تو کیا نصیب ہوگا. جس لباس میں ان کو شہید کیا جائے گا اس لباس کو بھی اتار لیا جائے گا. تمہارے نواسے کو بھی شہید کر دیا جائے گا. اے آقا کریم اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا. ان کی چھوٹی بچی حضرت سکینہ کے گالوں پر تمانچے لگائے جائیں گے. اہل بیت کرام کی پاک بیویوں کے سروں سے دوپٹے اتار لیے جائیں گے, چادروں کو چھین لیا جائے گا, ان کو ننگے سر کر دیا جائے گا. حسین کے تمام ساتھیوں کو, تمام گھر والوں کو, خاندان والوں کو سوائے چند عورتوں کے اور امام زین العابدین کے تمام کو شہید کر دیا جائے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے, مجھ کو مذہب بہت پیارا ہے. ارے جبرائیل یہ تو تم 3 دن کی بات کرتے ہو, یہ تو تم ایک خاندان کی بات کرتے ہو, ایک کنبے کی بات کرتے ہو. ارے اس اسلام کی خاطر اگر میرے نواسے حسین کو 3 سال بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو میرا حسین اس کو تو برداشت کر سکتا ہے, اس کو تو برداشت کر لے گا, لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے. اللہ اکبر کبیرہ. اب لوگوں حضرت فاطمہ ٹیوشن دے رہی ہیں, اے بیٹا حسین دیکھ زمانہ کہے گا بابا نے نانا نے وعدہ کیا تھا, نواسے نے اس کو توڑ دیا. میرے بابا جان نے اس اسلام کی خاطر بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے, بڑے مصائب و آلام کو برداشت کیا ہے. اے بیٹا اس اسلام کی خاطر تیرے نانا مصطفیٰ کو, میرے بابا مصطفیٰ کو لوگوں نے مجنوں کہا تھا, لوگوں نے پاگل کہا تھا, لوگوں نے دیوانہ کہا تھا, لوگوں نے گالیاں دی تھی. اتنا پتھر طائف کے میدان میں تیرے نانا میرے بابا کو مارا گیا تھا کہ میرے بابا تیرے نانا کی ایڑیوں سے قدموں سے خون بہنے لگا تھا. نالان ہائے مصطفیٰ, نالان ہائے مبارکہ خون سے آلودہ ہو گئی تھی. مصطفیٰ ایک باغ میں جا کر کے بیٹھ گئے تھے. اے میرے بیٹا حسین, اے میرے لخت جگر, اے میرے نور نظر, تیرے نانا مصطفیٰ کو اتنا پریشان کیا جاتا تھا. اگر تیرے نانا مصطفیٰ نماز ادا کیا کرتے تھے اونٹ کی اوجھڑی ان کی پشت پر رکھ دی جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ماں فاطمہ ٹیوشن دے رہی ہیں, اے بیٹا حسین اگر واقعی تیری رگوں کے اندر فاطمی دودھ ہے تو وہ ضرور جولانی پیدا کرے گا, وہ ضرور جوش مارے گا. بابا حیدر آتے ہیں, آنے کے بعد ٹیوشن دے رہی ہیں, اے بیٹا حسین تجھ کو صبر و استقامت سے کام لینا ہے. دیکھیں تیرا باپ وہی علی ہے. علی جب تیرے نانا مصطفیٰ دشمنوں کے مقابلے میں آیا کرتے تھے تو علی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تیرے نانا مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے سامنے دشمنوں آ جایا کرتا تھا, دشمنوں سے مقابلہ کر لیا کرتا تھا. لیکن تیرے نانا مصطفیٰ کو آنچ نہیں آنے دیتا تھا, پریشانی نہیں ہونے دیتا تھا. اس لیے بیٹا اگر تیری رگوں کے اندر حیدری خون فاطمی دودھ ہے وہ ضرور جولانی پیدا کرے گا, وہ ضرور جوش
ہوش مارے گا۔ اب نانا مصطفیٰ ٹوشن دے رہے ہیں، بیٹا حسین ایک زمانہ کہے گا نانا نے وعدہ تو کر لیا تھا، نواسا اس کو نبھا نہیں سکا تھا، نواسا بہک گیا تھا، نانا نے جس وعدے کو وفا کرنا چاہا تھا نواسے نے اس کو توڑ دیا تھا۔ زمانہ کہے گا نانا نے جس دین کی آبیاری کی تھی، جس اسلام کی حفاظت کی تھی، جس اسلام کو لوگوں کے گھروں تک پہنچایا تھا، نواسا اس اسلام کو بچا نہ سکا، اس کی حفاظت نہ کر سکا، اس کا تحفظ نہ کر سکا۔ اے بیٹا حسین یہ تیرا نانا مصطفیٰ ہے، لوگوں نے اس اسلام کی خاطر مجھ کو گالیاں دی تھی، اتنا ظلم کیا تھا، میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جاتا تھا، وہ اس زور سے کھینچا جاتا تھا، میری آنکھیں باہر آ جایا کرتی تھی، دم اور سانس گھٹنے لگتا تھا۔ اے بیٹا حسین تجھ کو صبر و استقامت سے کام لینا ہے، تجھ کو اپنے خاندان کو قربان کر کے میرے دین کو بچانا ہے۔ عرض کرتے ہیں اے نانا مصطفیٰ آپ تو ایک خاندان کی بات کرتے ہیں، ایک حسین کی چاند کی بات کرتے ہیں، ایک خاندان کی قربانی کی بات کرتے ہیں، آپ تو 3 دن کی بھوک پیاس کی بات کرتے ہیں۔ اے نانا مصطفیٰ اگر اس حسین کو آپ کے دین متین کی خاطر، اس مذہب مہذب اسلام کی خاطر اگر 3 سال بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو حسین اس کو تو برداشت کر لے گا، لیکن نانا مصطفیٰ آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے۔ تو لوگوں حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے، اے لوگوں وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے یار، وہ شہرت کے لیے نہیں گئے تھے، وہ منصب کے لیے نہیں گئے تھے، وہ حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، وہ خلافت کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو اپنے بچوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد دین اسلام کے شجر طیبہ کو بچانے کے لیے گئے تھے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں اب خوفیوں کی جانب سے خطوط پر خطوط لکھے جا رہے ہیں، حسین کی بارگاہ میں خطوط پر خطوط بھیجے جا رہے ہیں۔ ایک دن کے اندر 53 عرضیہ 53 خط امام عالی مقام کے پاس آ چکے ہیں، اگلے 2-3 دن میں پھر خطوط پر خطوط آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب حضرت امام حسین نے حضرت مسلم اور ان کے 2 صاحبزادوں کو اب کوفے کی جانب روانہ کیا ہے کہ مسلم آپ جائیے کوفہ پہنچیے گا، کوفہ کے حالات سے آگاہ کیجئے گا، متنبع اور خبردار کیجئے گا۔ حضرت امام مسلم اپنے 2 صاحبزادوں کو لے کر کوفے کی جانب روا دوا ہو جاتے ہیں، سفر پر نکل جاتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں۔ اس وقت کوفے کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر، سبحان اللہ، اہل بیت کے محب، اہل بیت سے محبت فرمانے والے، اہل بیت کے دامن سے وابستہ تھے۔ آپ جب پہنچے ہیں، آپ جیسے ہی کوفہ پہنچے ہیں، لوگ جوق در جوق آپ کے دست حق پرست پر امام عالی مقام کی بیعت کرنے لگے ہیں۔ آپ دیکھتے کیا ہیں کہ مختصر سی ہی مدت میں، چند ہی لمحات میں، چند ہی یعنی کہ گھنٹوں کے اندر بہت سے لوگ امام عالی مقام کی بیعت لے چکے ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، بڑا استقبال آپ کا کیا کرتے ہیں، بڑی محبت آپ سے فرمایا کرتے ہیں۔ ادھر امام مسلم نے جب حالات کو بہتر دیکھا ہے، حالات کو سازگار پایا ہے، حالات کو اچھا پایا ہے، حضرت امام مسلم نے اب خط لکھنا شروع کیا ہے، اور وہ خط امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچایا ہے کہ اے امام آپ جو ہے کوفہ کو آ جائیے گا، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں تو پہلے بھی آپ کے والد سے لوگ حضرت علی مولا مشکل کشا سے لوگ محبت کیا کرتے تھے، شیعان علی آج بھی موجود ہیں، وہ آج بھی آپ سے محبت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکمل تصویر بنے ہوئے ہیں، مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، لوگ میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت لیتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے جب حالات اچھے دیکھے ہیں، خط لکھا ہے، خط امام حسین کے پاس پہنچا ہے۔ اب امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور چند دیگر اصحاب سے مشورہ لیا ہے۔ مشورہ لینے کے بعد آپ نے رخت سفر کو باندھا ہے، چلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اصحاب نے سمجھایا ہے کہ نہیں، ان لوگوں نے تو آپ کے والد محترم کے ساتھ بھی غداری کی تھی،
کوفہ کے بے وفا لوگ ہیں، وہ دنیا دار ہیں، روپیے کے، پیسے کے، درہم و دنانیر کے عوض میں بک جایا کرتے ہیں۔ اے امام آپ ہم کو چھوڑ کر کے مت جائیے گا، اے امام آپ کوفہ مت جائیے گا۔ بارہا اصحاب نے منانے کی کوشش کی ہے، روکنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن امام حسین نے جب خطوط پر خطوط ان کی جانب سے دیکھے ہیں، آپ نے اپنے رخت سفر کو باندھا ہے، اپنے ساتھیوں کو لیا ہے، گھر والوں کو لیا ہے اور کوفے کی جانب چلنا شروع کر دیا ہے۔ اب لوگوں 7 محرم الحرام آتی ہے، دن منگل کا تھا، مقام نینوا کے اندر جس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے، سواری اچانک سے رکی ہے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت علی اکبر سے پوچھا ہے، اے بیٹا بتلاؤ تو صحیح یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں، اے بابا اس کو نینوا کہا جاتا ہے۔ کہا بیٹا کیا اس کا کوئی دوسرا اور بھی نام ہے؟ کہاں اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ میرے حسین نے، میرے امام نے جب اتنا سنا ہے، سننے کے بعد فرماتے ہیں، اے بیٹا یہی تو ہمارا مسکن ہے، یہی تو ہمارا ٹھکانہ ہے اور یہیں پر جام شہادت ہم کو نوش فرمانا ہے اور اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر جب حضرت نعمان ابن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، لوگ جوق در جوق امام مسلم کے دست حق پرست پر امام عالی مقام کی بیعت کرتے جا رہے تھے، جب یزید پلید کو اتنا پتا چلا ہے، اس نے ابن زیاد کو، اس بدبخت کو، اس ازلی شقی کو بھیجا ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا ہے اور ابن زیاد خود گورنر بن کے بیٹھ گیا ہے۔ اب وہی کوفہ جو امام مسلم سے محبت کر رہا تھا، امام مسلم کو اپنے سروں پر بٹھائے ہوئے تھا، امام مسلم کے دست حق پرست پر بیعت لوگ ہوتے چلے جا رہے تھے، اب وہی کوفہ تھا، وہ ابن زیاد جیسے ہی گورنر بنا ہے۔ اب لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے ہیں، امام مسلم ان کے دونوں صاحبزادوں کو اب کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے عالم میں حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو جب کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، گرفتار کرنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، جام شہادت نوش فرما لیا ہے امام مسلم نے۔ 2 صاحبزادے بچتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ المختصر یہ ہے لوگوں، حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، جام شہادت نوش فرما لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر امام مسلم نے تو خط لکھ کر بھیجا تھا، کوفہ کے حالات اچھے ہیں، جب 7 محرم الحرام کو مقام کرب و بلا کے اندر پہنچے ہیں، ادھر سے یزیدی آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جنگ لڑنے کے لیے آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے، جنگ لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب حضرت امام عالی مقام نے اس آخری رات میں اپنے تمام ساتھیوں کو 9 محرم الحرام کی رات میں جمع کیا ہے۔ جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا ہے، اے میرے پیارے ساتھیوں، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں۔ اگر کسی کو اپنے بچوں کی یاد تڑپا رہی ہو، کسی کو اگر اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہو، اگر کسی کو اگر اس کے ماں باپ کی محبت اپنی جانب کھینچ رہی ہو، تو حسین ابن علی اس سے راضی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، تم اپنے گھر کو واپس جا سکتے ہو، حسین اس کی شفاعت اپنے نانا جان سے کرائے گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہ یزیدی، یہ کوفی ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر کرب و بلا میں موت جو ٹھہرے گا اس کا مقدر بن چکی ہے، اس کو موت کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام عالی مقام نے جب اپنے ساتھیوں سے اتنا کہا ہے اور ان کو اجازت دی ہے، لیکن کوئی ساتھی کچھ مچ نہیں ہوا ہے، گھر جانے کا نام نہیں لیتا ہے۔ امام عالی مقام نے دیکھا ہے، ارے ایسا تو نہیں ہے، رات کا کی تاریکی ہے، اس تاریکی میں چراغ جل رہا ہے، اجالا ہو رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، اسی روشنی کے سبب سے یہ جانا تو چاہتے ہوں، ماں باپ کی محبت آواز تو دے رہی ہو، بچوں کا پیار اپنی جانب بلا تو رہا ہو، بیوی کی شفقتیں یاد تو آ رہی ہوں، لیکن روشنی کی وجہ سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہوں۔ امام عالی مقام
نے چراغ کو گل کروایا ہے، بجھوا دیا گیا ہے، پھر اجازت عطا فرمائی ہے، پھر بھی کوئی ساتھی جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب امام حسین نے دیکھا ہے ایسا تو نہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے یہ لوگ موجود ہیں، میری نگاہیں ان پر پڑ رہی ہیں، اس لیے جانے کا نام نہیں لے رہے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے امام نے اپنی نگاہوں کو جھکایا ہے، جھکانے کے بعد نگاہوں کو بند کیا ہے، آنکھوں کو بند کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا ہے، اے میرے پیارے ساتھیوں، دیکھو حسین ابن علی تم سے راضی ہے، ارے کرب و بلا کے میدان میں موت ہمارا مقدر بن چکی ہے، جو یہاں پر ٹھہرے گا اب اس کو موت کے علاوہ کوئی ہاتھ چیز آنے والی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے تمہاری بیویاں تمہارے گھر پر موجود تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو ماں باپ کی شفقتیں، ماں باپ کی محبتیں یاد آ رہی ہوں، اگر کوئی تم میں سے اپنے گھر کو جانا چاہتا ہو، اگر اپنے گھر کے جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو حسین ابن علی اس سے راضی ہے، اور کل بروز قیامت اپنے نانا مصطفیٰ سے اس کی شفاعت بھی کرائے گا۔ اے میرے ساتھیوں آپ جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ان پیارے ساتھیوں نے اتنا سنا تھا، امام عالی مقام کی بارگاہ میں دست بست عرض کرنے لگتے ہیں، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے خطبات محرم کے اندر اللہ اکبر کبیرہ حضرت تاریخ طبری کے حوالے سے لکھا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی بیان فرماتے ہیں، جب امام عالی مقام نے اتنا کہا تھا، عرض کرتے ہیں اے میرے امام آپ ہم سے جانے کی بات کرتے ہیں، آپ موت کی بات کرتے ہیں، ارے موت کا آنا تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا مستعملنا تو حق ہے، موت تو یہاں پر بھی آ کے رہے گی، موت اگر ہمارے مقدر میں ہوگی، ہمارے نصیبے میں ہوگی، ہم گھر پر چلے جائیں گے، وہاں بھی آ کر کے رہے گی، 7 تالوں میں بند ہو جائیں گے، اے امام موت تب بھی آ کر کے رہے گی، لیکن آپ گھر کو جانے کی بات کرتے ہیں، اے امام اگر ایسے عالم میں ان یزیدی کتوں کی بھیڑ میں، ان یزیدی بھیڑیوں کے نرغے میں اگر ہم آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو زمانہ غدار کہے گا، اگر یہیں پہ رہ کر جام شہادت نوش فرمائیں گے تو زمانہ مصطفیٰ کا اور آپ کا وفادار۔ میرے حسین نے دیکھا ہے، ارے میرے ساتھی تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، میرا ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں اے امام آپ ہم سے ساتھ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو ان یزیدی بھیڑیوں کے نرغے میں چھوڑ کر کے چلے جائیں، ان یزیدی کتوں کے جھنڈ میں آپ کو تنہا تنہا چھوڑ کر کے چلے جائیں، اے امام اگر ہمارے پاس تیر ہوں گے تیروں سے آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے، بھالے ہوں گے، اے امام بھالوں سے آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے، بھالے نہ ہوں تیر نہ ہوں برچھیوں سے آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے، برچھیے بھی نہ ہوں نیزوں سے آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے، اے امام یہ تمام چیزیں بھی نہ ہوں پتھروں سے آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے، اے امام جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رہے گی، ہمارے جسم میں خون کی ایک ایک رمق باقی رہے گی، حسین ہم آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں جب میرے امام نے اتنا سنا تھا تو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، ایک تاریخی جملہ آپ نے کہا تھا جس کو تاریخی کے طبری کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی بیان فرماتے ہیں، میرے امام نے کہا تھا اے میرے ساتھیوں سنو سنو، اس وقت روئے زمین پر پوری دنیا کے اندر صرف کرب و بلا کی بات نہیں تھی، صرف بغداد یا عراق کی بات نہیں تھی، مکہ یا مدینہ کی بات نہیں تھی، عرب کی بات نہیں تھی، بلکہ ملک شام ہو یا عرب ہو، سیریا ہو، برما ہو، میانمار ہو، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، میرا امام فرماتا ہے اس وقت دنیا کے خطے پر روئے زمین پر پوری دنیا کے اندر جیسے میرے ساتھی ہیں ایسے کسی کے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ ساتھیوں کے لیے اتنا کہا ہے، لوگوں اب وہ وقت آیا ہے، جنگ شروع ہو گئی ہے، اب یکے بعد دیگرے
امام کے ساتھی، امام کے رفقا جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور لوگوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، ایک کربلا کی یہ بھی تاریخ رہی تھی۔ مورخ نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب تک کرب و بھلا کے اندر امام حسین کے رفقا میں، ساتھیوں میں ایک ایک جان موجود تھی، تب تک اہل بیت کے کسی بھی فرد کو جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی کہ حسین جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے تب تک ہم آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ ان یزیدیوں کو، ان کوفیوں کو پہلے ہماری جانوں سے ہو کر کے گزرنا ہوگا، اس کے بعد آپ تک آپ کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جام شہادت حضرت مسلم ابن اوسجا، اللہ اللہ، یہ اپنے ساتھی، اپنے دوست حضرت زہیر کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ پاس بلانے کے بعد کہتے ہیں میرے دوست دیکھ، میرا آخری وقت ہے، میری وصیت کو تو جانتا ہے نہیں جانتا ہے؟ کہ ہاں میرے دوست میں جانتا ہوں۔ تو یہی تو کہنا چاہتا ہے نا کہ میرے انتقال کے بعد، میری شہادت کے بعد میرے 8 سالہ بچے اور میری بیوی کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت مسلم ابن اوسجا نے جب آخری لمحات میں بھی اتنا سنا تھا، کہتے نہیں زہیر، تم غلط سمجھے ہو، غلط تم نے سمجھ لیا ہے، میرا یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ میرے بیوی اور میرے بچے سے، اس 8 سالہ بیٹے سے کہہ دینا بیٹا جب تک تیرے جسم میں جان باقی ہو تو امام حسین کو اور ان کے خاندان والوں کو، اہل بیت کے کسی بھی ایک بھی فرد کو آنچ نہیں آنے دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، ابھی اسی اسنا میں امام حسین نے کیا ملاحظہ کیا تھا؟ ایک 8 سالہ بیٹا، ایک 8 سالہ بچہ تلوار لہراتا ہوا میدان میں آ رہا ہے۔ امام حسین نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا اے امام یہ مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار کیسے وہ ساتھی تھے، کیسے امام سے محبت کرنے والے تھے۔